اسلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آپ کے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کا دیدار کیا حشر کے دن مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت فرماؤں۔ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ۔ حضور کے کرم سے لوگ مدینے جاتے ہیں۔ نصیب والے وہ بندے ہیں جو روزہ رسول پہ حاضری دے چکے، مناسک حج ادا کر چکے۔ جاتا وہی ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ نصیب کے بغیر جایا نہیں جاتا۔ مال و دولت کی بات نہیں ہے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ان کے در پہ مقدر والے جاتے ہیں، اللہ کرے ان مقدر والوں میں ہم سب کا نام آ جائے، ایسا منظر ہو صاحب ہم سب اکٹھے مدینے جائیں، حضور کے روزے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، مدینہ کے تاجدار کی بڑی شان ہے۔ پوری جو حروف تہجی ہے اس کے اندر حضور کی شان ہے۔ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے۔ یہ مصنف ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ اللہ کے ولی شیخ شعیب حریفی رحمۃ اللہ علیہ، 810 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ بہت پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے حضور کے روزے کی زیارت کی شان سے پہلے حروف تہجی کے اندر حضور کی شان بیان فرمائی۔ الف پہلا لفظ ہے، قرآن کا بھی پہلا لفظ ہے، اور قاعدہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا بھی پہلا لفظ ہے، حروف تہجی کا بھی پہلا لفظ ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ الف کے اندر حضور کی شان یہ ہے، الف حضور کے قد و قامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ با سے مراد آپ کی بہجت یعنی حسن اور خوبصورتی ہے، جس نے چاند سورج ستاروں کو چمکایا، یہ حضور کا حسن ہے جس نے چاند سورج ستاروں کو چمکایا ہے۔ تا سے مراد تائید ہے جو آپ کی ہر شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ سا سے مراد ثبات ہے جس کی وجہ سے آپ ہر حال میں ثابت قدم رہے، ہمیشہ عدل فرمایا، کسی پہ ظلم نہ فرمایا۔ جیم سے مراد جود و وفا ہے جس کی طرف ہر وقت آپ کی توجہ ہے۔ حضور سے بڑا جود و عطا والا کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخی آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، جیم سے مراد جود و وفا ہے، ہاں سے مراد حلم ہے اور بزرگی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حلم والا آمنہ کا لال ہے اور سب سے زیادہ بزرگی والا نبیوں کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص مراد اختصاص و صفا ہے، اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما کر ہر میلے پن سے صاف فرما دیا۔ ہاں کے آگے دال ہے، دال سے مراد تمام احسان، بارگاہ الہی سے نیکی اور بھلائی پر ہمیشگی کی توفیق عطا ہوئی۔ مدینہ کے تاجدار کو آپ کی ہیبت اور جلال سے بت اوندے منہ گر گئے۔ ذات سے مراد ذلت ہے، ذلت سے اللہ نے ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ دشمنوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جن دشمنوں نے حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ آگے ہے را سے مراد رحمت، جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آگے زا سے مراد آپ کا بے مثل زہد ہے۔ سین سے مراد سیادت اور سرداری ہے، اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات کا سردار بنایا۔ یہ باتیں آپ یاد رکھیے گا، حضور کی شان ہے۔ شین سے مراد شفاعت ہے، میرے نبی کو شفاعت عظمی عطا فرمائی گئی۔ اونچا بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ ابھی یہ تمہیدی کلمات ہیں، آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تو بڑھتا جائے گا۔ سواد سے مراد سیادت اور حفاظت ہے، اللہ نے آپ کی ہر عیب سے حفاظت فرمائی ہے۔
دعات سے مراد ضیاء اور نور ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. طاعت سے مراد طریق اقبال یعنی راہ عروج ہے. اللہ نے آپ کے لیے عروج کی راہیں کھول دی ہیں. زوا سے مراد ظلم اور گمراہی ہے. اللہ نے آپ کے طفیل آپ کی امت کو ظلم سے بھی محفوظ فرما دیا اور گمراہی سے بھی محفوظ فرما دیا. آگے فا سے مراد فرحت اور مسرت ہے. آپ کی امت آپ کی زبان مبارک سے آپ کی امت بشارتیں اور خوشخبریاں سن کر فرحت محسوس کرتی ہے. ہم ہیں بڑے گناہگار, جب ان کے کرم پہ نظر جاتی ہے ہمارے دارس اور بند جاتی ہے. قاف ہے آگے, قاف سے مراد قوسین, 2 ہاتھ کا فاصلہ. اللہ نے آپ کو شب معراج کعبہ قوسین عطا فرمایا. اتنا قریب ہوئے حضور کہ 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا. کاف سے مراد کلام الہی ہے. اللہ نے جھوٹ سے پاک اپنے لاریب کتاب کے ذریعے کلام کے ذریعے آپ کو عزت عطا فرمائی. لام سے مراد لطف الہی ہے. اللہ مدینے لا جائے. لام سے مراد کیا ہے؟ لطف الہی ہے. اللہ نے آپ پر شک اور شبہ سے منزہ لطف اور مہربانی فرمائی. میم سے مراد من یعنی احسان ہے. اللہ نے آپ کو اسرار پر مطلع فرما کے آپ پہ احسان فرمایا. نون سے مراد نورانیت مصطفیٰ ہے. اللہ کے نور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی ہزاروں سال سے جو آتش گدا چل رہا تھا وہ بجھ گیا. ہاں سے مراد ہیبت ہے. اللہ نے آپ کو ایسا روب عطا فرمایا ہے جس سے بڑے بڑے طاقتور کانپ جاتے ہیں. ایسا روب میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ کا دشمن آپ سے 1 مہینہ دور ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں میرا رب میرا روب ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے. کافروں پر تیغ والا سے گری پر کے غضب ابر آسا چھا گئی احمد رسول اللہ کی. دور فرماتے ہیں 1 مہینہ دور ہوتا ہے میرا دشمن مجھ سے, اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے. آگے واو سے مراد وقار ہے. کمال وقار اور بردباری سے حضور موصوف ہے. آگے یا آخری لفظ ہے حروف تہجی کا. اس سے مراد یقین ہے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو تمام جہانوں میں ممتاز فرما دیا ہے. یقین کے ذریعے آپ کو انبیاء اور مرسلین کا خاتم بنایا اور فضل و فخر کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے. اتنی شان بیان کرنے کے بعد اب روزہ رسول کی شان صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. واجبت لہو شفاعتی. اتنی شانوں والا رسول ہے جی. پھر ان کے روزے پہ جو جائے گا وہ کتنا انعام پائے گا. اگلی حدیث سماعت کریں گے. میرے نبی نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف کجاوے نہ باندھو. مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اگر آپ نے مسجدوں کے دیدار کرنے کے لیے کجاوے باندھنے تو ان 3 مسجدوں کی طرف باندھو. مولا مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری ساری حیات کے اندر میری زیارت کی. آپ میں نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے میری ساری حیات میں مجھے دیکھا. آگے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے جفا کی, اس نے ظلم کیا. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد, جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری ساری حیات میں میری زیارت کی. اور جو حرمین طیبین میں سے کسی حرم میں آیا بروز قیامت وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا. حشر کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا وہ بندہ چین کے اندر ہوگا جس نے کعبے کا دیدار کیا اور جس نے کعبے کے روزے کا دیدار کیا ہے, جس نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا اور مدینے کے تاجدار کے در کا دیدار کیا. فرمایا حشر کے دن وہ امن میں ہوگا. آگے فرمایا بے شک میری قبر اور میرے ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ اونچا بولو چلیے میرے
بریلی کے تاجدار نے فرمایا اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ فرمایا روزے کے درمیان اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ایمان سے بتاؤ جس نے وہاں پہ نفل پڑھ لیا، جس نے وہاں پر اللہ کی بندگی کر لی، جس نے وہاں پر قرآن پڑھ لیا، جس نے وہاں پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، جس نے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اعلیٰ حضرت نے کہا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جو جنت میں آ جائے پھر نار میں جاتا نہیں کوئی۔ رات توجہ فرمائیے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میری وفات کے بعد میری زیارت کرے اور مجھ پر سلام بھیجے گا تو میں اس جواب کے اندر 10 بار اس پہ سلام کا جواب عطا فرماؤں گا۔ دنیا سے جانے کے بعد جو مجھ پر سلام بھیجے گا اور میری زیارت کرے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، 10 فرشتے اس بندے کی زیارت کریں گے، 10 فرشتے اس بندے کی زیارت کریں گے، سب اس پہ سلام بھیجیں گے، اور جو اپنے گھر میں مجھ پہ سلام بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، مدینہ کے تاجدار نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کا دیدار کیا، اللہ جڑا اچھا بولے نو اگلے سال نصیب ہو جائے، حج کیا اور میری قبر کا دیدار کیا، اس نے گویا ظاہری حیات کے اندر میرا دیدار کیا۔ ہم ویسے نہیں حضور کی جالیوں کو جا کے چوم سے دیتے، ہم حضور کی جالیوں پہ نظریں ٹکا کے رکھتے ہیں، حضور کے عاشق نظریں جما کے رکھتے ہیں، وہاں حضور تو نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی توجہ ہو، بڑا لطف والی بات ہے، وہاں مدینے کے تاجدار کا جلوہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ بظاہر سنہری جالی ہیں، ان پہ سنہری رنگ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ھذا رسول اللہ، ھذا ابوبکر، ھذا عمر، وہاں پہ ہم جالیوں کا دیدار کرتے ہیں، جالیوں کے اندر وہ سبز کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کے روزے کے ساتھ مس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری قبر کا دیدار کیا گویا اس نے میرا دیدار کیا، گویا اس نے میری ظاہری حیات میں مجھے دیکھا۔ کیا شان مدینے کے تاجدار، وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ راوی ہے مولا علی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو وصال فرمائے کچھ دن ابھی ہوئے تھے، میں گیا روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے، وہاں پہ پینڈو بندہ آیا، دیہاتی بندہ آیا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی قبر پہ اپنے بازو بچھا دیے، حضور علیہ السلام کی قبر کو کلاوے کے اندر لے لیا اور رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھی ہو، اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آقا جی اللہ نے فرمایا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائے، تجھ سے آ کے معافی مانگے، تو ان کی سفارش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پہ بڑا ستم کیا ہے، میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم ڈائے ہیں، بڑے گناہ کر کے حاضر ہوا ہوں، اے آقا اللہ سے بخشش نہیں کروا دیتے، اے آقا اللہ سے بخشوا نہیں دیتے۔ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں مولا علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کے روزے سے آواز آئی قد غفر لک، اور جاؤ تجھے بخش دیا گیا، قد غفر لک۔ مولا علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے حضور کی آواز کو سنا، روزہ مصطفیٰ سے آواز آئی جا ربی اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں، رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے
کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی میں چھڑا رہا. اور علی فرماتا ہے روزہ مصطفیٰ سے آواز آئی تھا تو وہ پھر اللہ جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی. سیدنا ابو الحسن صوفی اللہ کے ولی گزرے. آپ کہتے ہیں سیدنا حاتم اسم نے آپ کے روزہ انور پہ کھڑے ہو کے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے تیرے محبوب کی قبر کی زیارت کی, ہم حضور کی قبر کی زیارت کر چکے ہیں, اب تو ہمیں نامراد نہ لٹانا. آواز آئی ہے بندے ہم نے تجھے اپنے محبوب کی قبر کی زیارت کی اجازت ہی تب دی تھی جب تجھے پاک کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. پوری تقریر ایک پاسے کر دو, ایک پاسے کر دو. اللہ کے ولی ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نامراد نہ لٹانا. عاطف غیبی سے آواز آتی ہے بندے ہم نے تجھے اپنے محبوب کے روزے کے دیدار کی اجازت ہی تب دی تھی, پہلے تجھے پاک کیا تھا, پہلے تجھے پاک کیا تھا. اب تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی زیارت کرنے والے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کے روزے کا دیدار کیا ہے ہم نے سب کی بخشش فرما دی, ہم نے سب کی بخشش فرما دی. اور روزہ رسول کا دیدار کرنے پر بخشش کیوں ہے؟ یہاں میں بڑا سین نقطہ پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہوئی تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا, آپ بولیں اللہ حضور کے روزے کا دیدار کرنے والوں کی بخشش کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ جس محبت سے روزہ رسول کو دیکھتا ہے اتنی محبت سے رب اپنے عرش کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ جس محبت سے روزہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اس محبت سے کعبے کو بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ کعبے کو اس لیے نہیں دیکھتا وہ اللہ کا گھر ہے, اور جو محبوب کا روزہ ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آواز آئی تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ, بے شک اللہ تجھ سے اور اس سے راضی ہو گیا جس نے میرے نبی کے روزے کا دیدار کیا, جس نے میرے نبی کے روزے کا دیدار کیا. حضرت ابو الفضل آپ فرماتے ہیں ایک پینڈو بندہ حضور کے روزے پہ حاضر ہوا, عرض کی مولا تو نے اپنے محبوب بندوں کے مزارات کے پاس غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے, یہ تیرے محبوب کا مزار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ تو نے حکم دیا ہے محبوب بندوں کے مزاروں کے پاس آ کر غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو, اور میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پاس ہوں اور مزار ہے مدینے کے تاجدار کا, اور میں ہوں تیرا بندہ, بس تو مجھے اپنے محبوب کی قبر کے قرب کی وجہ سے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. عاطف غیبی سے آواز آئی تو نے صرف اپنے لیے جہنم سے آزادی کا سوال کیا ہے, تمام مخلوق کے لیے کیوں نہیں کیا؟ تاکہ میں سب کو اپنے محبوب کی قبر کے دیدار کا صدقہ سب کی بخشش فرما دیتا. بندے تو نے صرف اپنی بخشش کی دعا مانگی ہے, میرے نبی کے روزے کے پاس آ کر تو سارے مومنوں کی بخشش کی دعا مانگتا تب بھی ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے. اے ربی جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ جو بھی بندہ روزہ رسول پہ جائے اپنے لیے بھی دعا مانگے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومنات آئے چلے گئے, قیامت تک آئیں گے چلے جائیں گے, سب کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ مصطفیٰ کے دیدار کا صدقہ سب کی بخشش فرما دیتا. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کی بڑی برکتیں ہیں. حضرت ابو عبداللہ محمد بن اللہ کے ولی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا, بڑی بھوک لگی ہوئی تھی, اور میں بڑی لطف کی بات بتاؤں جتنے بھی حاجی یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ بات کو جانتے ہیں جو عمرہ کر کے ہیں, دل کے اندر خیال آتا ہے اسی وقت کام ہو جاتا ہے. اتفاق ہے جو گئے ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے ذرا اپنا یہ اقرار کریں کہ یہ اتفاق ہے اس بات ہے. دل کے اندر خیال آتا ہے مدینہ کے تاجدار کرم فرما دیتے ہیں. میں جب 2014 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا, پیسے بڑے تھوڑے تھے, میں نے سوچا امام بھی ہوں, بڑے لوگ آئیں گے, کھجوریں لینے کے لیے نا پیسے نہ بچے میرے پاس, بیٹھا میں بالکل گنبد خضرا کے سامنے ہوں. صرف ذرا سی دل میں بات آئی ہے, اسی وقت باہر سے ماموں کی کال آئی, میں نے 14,000 روپیہ بھیج دی ہے, وہ شام کو مل جائے گا.
نہ میں نے انہیں کہا بھیجیں نہ میری بات ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ تک پیسے پہنچ جائیں گے. شاعر نے جو کہا تھا امام حسن اللہ خان نے وہ ایسے نہیں کہہ دیا ان بزرگوں نے آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑے آئے گناہ گار کی طرف. حضور کے روزے میں بندہ جائے دل کے اندر خیال آئے حضور کرم فرما دیتے ہیں. کہ مدینہ پاک کے اندر یہ نرالی شان ہے مدینہ کے تاجدار کی. توجہ فرمائیے گا. حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں بھوک بڑی لگ گئی. مدینہ کے تاجدار اور شیخین کریمین کے مزار کی زیارت کی, سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بھوک اور فاقے سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس رات آپ کا مہمان ہوں. بس اتنا جملہ آپ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا. بھوک لگی ہوئی تھی, آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی, سر کی آنکھیں بند ہوئی, آمنہ کے لال کا دیدار نصیب. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو گیا. مدینہ کے تاجدار کی زیارت ہوئی. بڑی لطف کی بات ہے. حضرت ابو عبداللہ محمد بن علا کہتے ہیں جب میں سویا آنکھ لگی, آنکھیں بند ہوئی, حضور سامنے آ گئے. مدینہ کے تاجدار نے پوری روٹی عطا فرمائی. ایڈ بندے مٹھے بولے میں نے دو دیدار ہوا. میرے دل کے اندر یہ خیال ہے بھوک لگی ہوئی ہے, کرم ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری روٹی عنایت فرمائی. حضور کے سامنے میں نے وہ روٹی کھائی. آپ کے اندر میں نے آدھی روٹی کھا لی. مدینے کے تاجدار کا جلوہ نظروں سے اوجھل ہوا. آدھی روٹی عنایت, پوری روٹی عنایت فرمائی, آدھی میں نے کھا لی. جب میری آنکھ کھلی آدھی روٹی میں کھا چکا تھا, وہ جو آدھی خواب میں تھی وہ میرے ہاتھ میں نظر آ رہی. آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑے آئے گناہ گار کی طرف. میں نے جان لیا کہ مدینہ کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری زیارت کی کہ شیطان میری صورت میں کبھی آ نہیں سکتا. پھر مجھے ندا کی گئی اے عبداللہ جو بھی میری قبر کی زیارت کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا. جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا. اور کل روز قیامت جو میری قبر کا دیدار کرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. آئیں ذرا بارگاہ مصطفیٰ میں سارے التجا کر رہے ہیں. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. لازم ہو گئی. روزہ رسول کا دیدار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا دیدار کرنے والوں کو 10 عزتیں دی جاتی ہیں. پہلا, جو بندہ بھی حضور کے روزے کا دیدار کرے گا اللہ اس کا رتبہ بلند کر دے گا. یہ 10 باتیں میں نے بیان کرنی ہیں, وقت مکمل ہو چکا ہے. آپ نے اونچا کہنا ہے سبحان اللہ, کیا پتہ کس کی سبحان اللہ بلند آواز سے قبول ہو جائے. جو بندہ حضور کے روزے کا دیدار کرے گا وہ بلند مرتبہ ہو جائے گا. دوسری عزت حصول مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے گا. تیسری عزت اس کی ساری حاجتیں اللہ پوری فرما دے گا. چوتھی عزت اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی. پانچویں عزت وہ ہلاکت سے بھی امن میں آ جائے گا, بربادی سے بھی امن کے اندر آ جائے گا. جو
حضور کے روزے کا دیدار کرے گا عیبوں سے پاک ہو جائے گا، نقص سے پاک ہو جائے گا۔ 7ویں عزت اس کی مشکلیں آسان کر دی جائے گی۔ 8ویں عزت حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ 9ویں عزت آخرت میں اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور 10ویں عزت رب کائنات کی رحمت نصیب آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ۔ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر۔ ایک بندے نے حضور کو خواب میں دیکھا، یا رسول اللہ جو حاجی وغیرہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کیا آپ ان کی بات سنتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ساری باتیں ہم سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، باتیں سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ کوشش فرمائیں ہر بندہ حضور کے روزے پہ حاضری کا ذہن بنائے اور نیت کریں، کمیٹیاں ڈال لیں، پیسے جوڑنے شروع کر دیں۔ دنیا کے لیے بھی تو ہم جوڑتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے جی۔ عمرے پہ کتنے روپے لگ جائیں گے؟ 2 لاکھ روپے۔ آج کے دور میں 2 لاکھ روپے کی کیا اوقات ہے جی؟ آپ کوئی غریب ہے یا امیر، جب آپ کمیٹی ڈال لیں گے اور اس پر عمرہ لکھ دیں گے، عمرہ کمیٹی یا حج کمیٹی، دیکھ لیجئے گا اگلے سال تک اللہ کی مدد کتنی آ جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا پے در پہ حج ادا کرو، پے در پہ عمرے ادا کرو۔ جب تم لگاتار حج بھی ادا کرو گے، عمرے پہ عمرہ ادا کرو گے، تو اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کو روزہ رسول کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔